زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نفرت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس کے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن، جوانی۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ مہالیہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے۔ سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیروں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جن کی ہنسی خوبصورت ہوتی ہے، ان کے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ بے شک اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخلص ہوں وہ انسان بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ جب میرا پروردگار عطا کرنے پر آئے تو 1000 بندشوں کے باوجود پرخلوص دعاؤں کی بدولت وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھیں، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملہ ہم سے بہتر ہو۔ وہ خالق 7 سمندروں کا اور محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں، تو وہ یہ سوچ کر مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ زندگی کے اس سفر میں
صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔